مظہر کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے مزدوری کر کے اس کی پرورش کی، اور جب بیٹی ڈاکٹر بننے کے لیے کالج جانے لگی تو مظہر نے اس کی پڑھائی کے لیے گھر بیچ دیا اور خود کرائے پر رہنے لگا۔ رشتہ داروں اور اماں نے بہت منع کیا لیکن مظہر نے کسی کی نہ سنی اور ہر ماہ قرضہ لے کر بیٹی کو پیسے بھیج دیتا، اور بیٹی ہاسٹل جا کر عیاشیوں میں مگن ہو گئی اور باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے لگی۔ 4 سال گزر گئے اور آج اس کی بیٹی پڑھائی مکمل کر کے آنے والی تھی اور پورا گاؤں جمع ہوا تھا کہ اچانک بوڑھے باپ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی جب بیٹی گھر لوٹی تو وہ مظہر نے پورا گھر کاغذ کی رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا رکھا تھا کیونکہ آج اس کی بیٹی نے MBBS کی ڈگری لے کر آنا تھا۔ پورا گاؤں مظہر کی خوشی میں خوش تھا۔ حاجی پکوان نے 2 دیگیں بریانی کی بنائی تھیں۔ کہنے لگا مظہر بابو اب تو ہمارے گاؤں میں بھی ہاسپٹل کھلے گا، اینی بیٹیا ڈاکٹرنی بن کر جو آ رہی ہے۔ مظہر کے چہرے پر تو ایسی خوشی تھی جیسے اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ گاؤں میں ایک ہی مشہور مٹھائی کی دکان تھی جہاں کی دیسی گھی کی مٹھائیاں بڑی مشہور تھیں۔ مظہر نے باقی کی جمع پونجی سے دیسی گھی کے لڈو بنوائے تھے تاکہ جب بیٹی آئے وہ سارے گاؤں والوں کا منہ میٹھا کرے۔ مظہر کی بہن بھی اپنے بیٹے کے ساتھ دوسرے گاؤں سے بھائی کے گاؤں پہنچی تھی کیونکہ مظہر کی بیٹی اینی کا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے ہی طے ہوا تھا۔ اینی اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو کہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آ رہی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لڑکیوں کی تعلیم زیادہ عام نہ تھی، موبائل کی سہولیات میسر نہ تھیں، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے شہر میں بھیجنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ ایسے دور میں بھی مظہر نے ہی اس بات کی ابتدا کی تھی۔ جب اس کے ہاں اینی کی پیدائش ہوئی تو ماں نے منہ بھر کر کہہ دیا کہ یہ لو، تم تو کہتے تھے اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ گے، تمہارے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بیٹیاں کہاں کچھ بنتی ہیں۔ مظہر نے تب کہا تھا کہ اماں میری بیٹی ڈاکٹر ضرور بنے گی، میرے لیے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی برابر ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اور میں یہ کہہ کر کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے کفران نعمت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مظہر چٹا ان پڑھ انگوٹھا چھاپ تھا لیکن بیٹی کے لیے اس کے خیالات بہت اونچے اور اعلیٰ تھے، لیکن قسمت کا دھنی نہ تھا۔ اینی 2 سال کی ہوئی کہ اس کی والدہ دوبارہ حاملہ ہو گئی لیکن اسی حمل کے دوران اس کی وفات ہو گئی۔ مظہر تو اکیلا سا رہ گیا تھا لیکن جب روتی ہوئی اینی کو دیکھا تو اسے سینے سے لگا کر اپنا غم بھلانے لگا۔ اپنی محنت اور مزدوری کے اوقات اس نے اور بھی زیادہ بڑھا دیے تھے کیونکہ 4 سال کی عمر میں اس نے اینی کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈالنا تھا جو گاؤں سے 10 میل دور کے فاصلے پر تھا جہاں شہر کی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ 2 سال اس نے پیسے جمع کر کے اینی کی اسکول کی فیس جمع کی تھی۔ وہ صبح سویرے 6 بجے اٹھ کر بس میں بیٹھتا اور اینی کو اسکول چھوڑنے جاتا۔ اسے اسکول چھوڑنے کے بعد شہر میں ہی وہ مزدوری کا کام کرنے لگا تھا۔ جب تک اینی کی چھٹی نہیں ہو جاتی وہ شہر میں مزدوری کرتا رہتا اور واپسی میں اینی کو لے کر گاؤں آ جاتا۔ گاؤں آ کر سب سے پہلے گھر آ کر کھانا بناتا کیونکہ اماں بیمار رہتی تھیں اور اینی ابھی چھوٹی تھی۔ اپنی والدہ اور بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر وہ واپس اپنے کام پر چلا جاتا۔ گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ شام ڈھلے جب گھر پہنچتا تو تھک کر چور ہو چکا ہوتا لیکن اس کی لگن ایسی تھی کہ اگلے روز پھر سے اپنے کاموں میں لگ جاتا۔ 10ویں تک تو اینی نے بھی باپ کی آنکھوں میں سجے خوابوں کو سچا کیا تھا۔ بورڈ میں پورے شہر میں اس نے اول نمبر حاصل کیے تھے۔ اس دن تو مظہر کی خوشی قابل دید تھی۔ اخبار میں بیٹی کی فوٹو چھپی تھی، چھوٹا سا انٹرویو بھی آیا تھا۔ گاؤں والے 2 صحافیوں کو مظہر کے گھر دیکھ کر صحن میں ہی جمع ہو گئے تھے۔ اخبار میں آنے کی تصویر دیکھ کر مظہر نے اس اخبار کو اپنے صندوق میں سنبھال کر رکھا تھا کسی قیمتی اثاثے کی طرح۔ میڈیکل کالج میں اینی کا داخلہ بآسانی ہو چکا تھا لیکن اتنی دور گاؤں سے شہر آنا اب مشکل تھا کیونکہ گاؤں سے لاہور کا راستہ کئی گھنٹوں کا تھا، اس لیے مجبوراً بیٹی کو کالج کے قریبی ہاسٹل میں داخل کروانا پڑا کیونکہ اس کی تعلیم روک نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار جب اینی کو یہ پتہ چلا کہ وہ ہاسٹل میں رہ کر آگے کی پڑھائی کرے گی تو وہ بابا کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے آپ کے بغیر کیسے نیند آئے گی بابا، مجھے اپنے کمرے اور اپنے گھر کی عادت ہے، مجھے آپ بہت یاد آئیں گے۔ اپنی بیٹی کا سر سہلاتے ہوئے مظہر اسے کہنے لگا کہ تم نے ڈاکٹر بھی تو بننا ہے نا بیٹا، یہ بھی تمہارے بابا کا ہی خواب ہے۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی گاؤں میں ہاسپٹل کھولے، تمہیں معلوم ہے نا میں نے اپنا گھر تک بیچ دیا ہے تاکہ تیری پڑھائی میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے، اور گاؤں والوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جس دن تو ڈاکٹر بن کر گاؤں آئے گی سب لوگ مل کر ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کا افتتاح تیرے ہی ہاتھوں سے کروائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گاؤں کے گھر کی بیٹی پورے گاؤں کی عزت سمجھی جاتی تھی۔ سبھی اینی کو بہت محبت سے دیکھتے تھے۔ وہ مٹھائی والے کی دکان پر جاتی تو وہ فری میں مٹھائی دے دیتا
کسی پرچون کی دکان پر جاتی تو وہ بھی مفت میں کئی چیزیں اسے ہاتھ میں تھما دیتا، کہتا تم تو مستقبل کی ڈاکٹر ہو بھائی، تم سے کیسے پیسے لینے؟ وہ بھی ہنستے مسکراتے کہتی چاچا جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی نا تو میں بھی بنا فیس کے ہی تمہیں دیکھوں گی۔ یہ سن کر تو دکاندار خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ اینی مظہر کی نہیں پورے گاؤں کی لاڈلی بن چکی تھی، بس ایک دادی تھی جسے وہ ہر وقت آنکھوں میں کھٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ بار بار بیٹے سے کہتی تو نے کیا اس کو دوسرے شہر بھیج دیا ہے؟ ارے یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے کہ گھر کی عزت ہاسٹلوں میں جا کر رہے۔ اچھا خاصا اپنے باپ کا گھر بیچ کر تو مجھے اس کرائے کی کٹیا میں لے آیا ہے تاکہ تیری نوابزادی بیٹی کی پڑھائی میں خلل نہ آئے۔ ارے میں پوچھتی ہوں ڈاکٹرنی بن بھی گئی تو کون سا تجھے کما کر دے گی؟ شادی ہوگی تو اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی، پھر اس کی مرضی وہ اس کو ڈاکٹری کرنے دیتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں اگر تیرا بیٹا ہوتا تو شکر مناتا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں رہتا۔ ارے یہ بیٹیاں کچھ بھی بن جائیں، کرنی تو انہوں نے گھرداری ہی ہوتی ہے۔ مظہر اپنی ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، لیکن جب مسلسل اسے یہی سناتی رہتی تو کہتا دیکھ لینا ماں، میری بیٹی میرا ہر خواب پورا کرے گی۔ جس دن ڈاکٹر بن کر چھوٹا سا ہاسپٹل قائم کرے گی تو میرا سینہ خوشی کے مارے چوڑا ہو جائے گا۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت مان ہے، وہ کبھی بھی میرا سر جھکنے نہیں دے گی۔ اینی ابھی 12ویں جماعت میں ہی تھی کہ جب اس کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بس 2 دن کے لیے ہی وہ گاؤں آئی تھی، پھر واپس چلی گئی، لیکن اس کے بعد اس کی فرمائشیں بڑھنے لگیں۔ وہ مظہر سے کہتی بابا یہ سادے سے لباس شہر میں نہیں پہنے جاتے، میری ساری دوستیں فیشنیبل کپڑے پہنتی ہیں اور ان میں ایک میرا ہی لباس سب سے زیادہ سادہ ہوتا ہے، مجھے ان کے سامنے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، اس لیے آپ مجھے پیسے دے دیا کریں، میں خود ہی اپنے لیے کپڑے خرید لوں گی۔ مظہر یہ سن کر متفکر سا ہوا، کہنے لگا ارے نہیں، تم بازاروں میں کیسے جاؤ گی؟ تمہیں وہاں کے راستوں کا کیسے پتا؟ وہ کہنے لگی کہ اب میں 12ویں میں آ گئی ہوں، چھوٹی بچی تھوڑی ہوں، میری ساری دوستیں ہاسٹل سے اجازت لے کر بازاروں میں چلی جاتی ہیں اور اپنی پسند کی چیز بھی لے آتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ مظہر جب بھی اسے فیس کے پیسے دینے جاتا وہ کہتی بابا یہ پیسے بہت کم ہیں، مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک بار جب مظہر اس کے ہاسٹل گیا تو اینی کا لباس دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کافی تنگ اور چست قسم کا لباس پہنا تھا اور گلے میں دوپٹہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کو ایسے لباس میں دیکھا تھا، اس لیے اسے ڈانٹ بھی دیا۔ زندگی میں پہلی بار مظہر نے اینی کو ڈانٹا تھا اور وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میری ساری دوستیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں، ان کے گھر والے تو انہیں یوں نہیں ڈانٹتے، آپ نے تو وارڈن کا بھی خیال نہیں کیا، مجھے اس کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ مظہر کہنے لگا میں نے ذلیل نہیں کیا، لیکن مجھے تمہارا یہ لباس بالکل پسند نہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں جب گاؤں آؤں گی تو ویسے ہی کپڑے پہنوں گی جیسے آپ کو پسند ہیں، لیکن شہر میں اگر میں نے وہ لباس پہنا تو میری دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی، مجھے شہر میں ویسے ہی رہنے دیں جیسے کہ شہر کے طور طریقے ہیں۔ یہ پہلا اختلاف تھا جو کہ اینی نے مظہر سے کیا تھا۔ مظہر اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس لیے اسے کچھ نہ کہا، اس کی بات مان لی، لیکن یہ تو شاید ابتدا تھی۔ 2 ماہ بعد وہ جب دوبارہ سے ہاسٹل کی فیس دینے گیا تو وارڈن نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہاسٹل میں نہیں ہے۔ یہ سن کر تو مظہر کے ہوش اڑنے لگے تھے، کہنے لگا کہاں گئی ہے میری بچی، آپ نے کیسے اسے جانے دیا؟ وہ وارڈن کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ اس کے ابا کی طرف سے اسے کہیں بھی آنے جانے کی آزادی حاصل ہے۔ اس وقت مغرب کا وقت تھا، اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ مظہر یہ سوچنے لگا کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے۔ بہرحال اس نے وارڈن سے کہہ دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیٹی کو کہیں بھی آنے جانے نہ دیا جائے۔ کافی دیر وہ بیٹھا اینی کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے 10 بجے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ لوٹی تھی، ویسا ہی تنگ اور چست لباس پہنا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر تو مظہر کے ہوش اڑ گئے، اس نے فل میک اپ کر رکھا تھا، ہاتھ میں سینما کی ٹکٹیں بھی موجود تھیں اور وہ اپنی سہیلیوں سے اس فلم کی باتیں کر رہی تھی جو وہ لوگ سینما میں جا کر دیکھ کر آئی تھیں۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر تو اینی کے بھی ہوش اڑے تھے، وہ اسی کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اینی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ کب آئے؟ مظہر کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا، کہنے لگا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر پیسے لیتی ہو، تم فلمیں دیکھنا چاہتی ہو، میں تمہارے لیے کون سے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھا ہوں اور تم ہو کہ… مظہر کی بات سن کر اینی رونے لگی، کہنے لگی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، بابا آج تک کبھی سینما نہیں دیکھا تھا، اس لیے بس چلی گئی، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی،
خدا کے لیے میری تعلیم کو ادھورا مت چھڑوائیے گا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور آپ کو ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی۔ کچھ دیر تو مظہر نے ناراضگی دکھائی، لیکن اس کے بعد مان گیا۔ وہ واپس گاؤں آ چکا تھا، مگر اس کے باوجود مظہر کو بار بار اپنی بیٹی کا ہی خیال آ رہا تھا۔ عجیب بے چینیوں اور وسوسوں نے اسے اپنی طرف گھیر لیا تھا۔ ایک ماہ کی فیس جمع کرواتا تو اسی روز سے اگلے ماہ کی فیس کے لیے وہ دن رات محنت کرنے لگتا۔ بعض دفعہ تو اسے قرض بھی اٹھانا پڑتا تھا، اور پھر صرف 3-4 گھنٹے ہی وہ آرام کرتا، باقی سارا دن تو وہ کام میں ہی گزار دیتا، تاکہ لوگوں کا تھوڑا بہت قرض بھی اتارتا رہے اور بیٹی کی فیس بھی جمع کرواتا رہے۔ اگلی بار جب وہ ہاسٹل میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا تو وہ ہاسٹل میں ہی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر مظہر بڑا خوش ہوا کہ اس کی بیٹی اس کی بات مان رہی ہے۔ آج اس نے تنگ اور چست کپڑے بھی نہیں پہنے تھے، بلکہ سادہ سا فراک اور سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اتنی تبدیلی مظہر کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی اینی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو کچھ دیر کی تمہید کے بعد کہنے لگی کہ ابا، ہاسٹل میں ہر لڑکی کے پاس اتنے اچھے اچھے موبائل ہیں، جب بھی انہیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے وہ فوراً نمبر ملا کر اپنے باپ سے بات کر لیتی ہیں۔ ایک میں ہوں جو ان کا منہ تکتی رہ جاتی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے فون پر بات کروں، جب بھی میرا دل چاہے میں آپ کی آواز سن سکوں۔ اتنا کہہ کر اینی رونے لگی تھی۔ یہ سن کر تو مظہر کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر چکی تھیں۔ اس زمانے میں تو نوکیا کا چھوٹا موبائل بھی کافی مہنگا تصور کیا جاتا تھا۔ مظہر مزید سوچوں میں ڈوب گیا۔ اسے اب اپنی بچی کو ایک عدد موبائل بھی لے کر دینا تھا، مگر موبائل کے لیے اتنے پیسے وہ کہاں سے لاتا؟ مگر کہنے لگا کہ بیٹی فکر مت کرو، میں جلدی تمہارے لیے موبائل کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ اینی خوش ہو گئی، اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اس روز جب مظہر واپس آیا تو کافی پریشان دکھ رہا تھا۔ چلتا چلتا پرچون والی کی دکان پر آیا اور وہیں بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ پرچون والے نے بھانپ لیا کہ مظہر کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتا دیا کہ اینی بٹیا چاہتی ہے کہ میں اسے موبائل لے کر دوں، مگر میری جیب تو اب اتنی اجازت ہی نہیں دیتی۔ خود میں صرف رات کا کھانا کھاتا ہوں، صبح پھر وہی رات کی بچی آدھی روٹی کھا کر مزدوری کے لیے نکل جاتا ہوں، تبھی جا کر بیٹی کی فیس کا بندوبست ہو پاتا ہے، مگر اب موبائل کے پیسے۔ اتنا سننا تھا کہ پرچون والا فوراً مظہر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اینی بیٹی صرف تمہاری بیٹی تو نہیں بلکہ ہم بھی اس کے چچا لگتے ہیں، وہ ہماری بھی اتنی ہی لاڈلی ہے جتنی کہ تمہاری۔ میں ابھی کچھ پیسے جمع کر کے تمہیں دیتا ہوں، تم بٹیا کو موبائل لے دینا۔ یوں گاؤں کے 3-4 افراد سے پیسے لے کر پرچون والے نے مظہر کو نوکیا کا موبائل لا کر دے دیا۔ مظہر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگا اور پھر وہ موبائل لے جا کر اینی کو دے دیا۔ اینی موبائل لے کر بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی کہ ابا، میں روز آپ کو اب کال کیا کروں گی، آپ کو اب شہر آنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ ہی آپ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس دن کے بعد مظہر دوبارہ شہر بیٹی سے ملنے کے لیے نہیں گیا۔ شروع میں تو اینی روزانہ فون کر کے بتاتی کہ میری پڑھائی اچھی چل رہی ہے، ابھی میں پڑھائی کر کے آئی ہوں، مگر 1-2 ہفتوں کے بعد جب بھی مظہر اپنی بیٹی کو فون کرتا تو اس کا فون یا تو مصروف جاتا یا پھر وہ اپنے ابا کی کال ہی کاٹ دیتی۔ مظہر کو یہ بات فکر مند کرنے لگی تھی۔ وہ بعد میں اگر بیٹی سے پوچھتا کہ فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی یا نمبر بند کیوں جا رہا تھا تو کہنے لگتی کہ ابا، دراصل میرے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی، تو کبھی کہتی میں پڑھائی میں مصروف تھی، یوں ہی کرتے کرتے وقت بیت گیا اور مظہر پر قرض بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ قرض دار جو کہ دوسرے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اس سے بار بار قرض کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ مجبوراً اس کے پاس جو بھی جمع پونجی ہوتی اسے ادھر دینی پڑی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی بیٹی کا فون نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنا کرایہ تھا کہ بس میں بیٹھ کر شہر جا کر بیٹی سے مل کر آتا۔ جب فیس میں 2-3 دن کی دیری ہو گئی تو مظہر کی بیٹی کی کال آئی، کہنے لگی کہ ابا، آپ نے ابھی تک فیس جمع کیوں نہیں کروائی؟ کچھ ماہ ہی تو رہ گئے ہیں میری پڑھائی میں، اس کے بعد تو ویسے بھی میں ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ مظہر فکر مندی سے بیٹی سے کہنے لگا کہ قرضوں کی لائنیں لگ چکی ہیں، لوگ بار بار مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی پیسے تھے میں نے وہ تمہارے موبائل لانے میں لگا دیے، خیر میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے کچھ پیسے آ جائیں۔ اس روز مظہر چودھری کے ہاں گیا اور کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا۔ اس نے مظہر کو سود پر پیسے دے دیے اور ہر ماہ سود کے ساتھ واپس لوٹانے کا کہا۔ چند ماہ ہی تو رہ گئے تھے، اس لیے مظہر نے حامی بھر لی اور سوچا کہ جیسے ہی بیٹی کی نوکری لگ جائے گی تو پھر یہ سارے قرضے جلدی سے اتر جائیں گے۔ اس نے جیسے تیسے رقم جمع کی اور اگلے ہی روز شہر چلایا۔
ہاسٹل تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کرائے کے پیسے نہ تھے تو مجبوراً پیدل ہی وہ کئی کلومیٹر تک چلتا رہا تاکہ بیٹی کی کالج کی فیس بھی ادا ہو سکے۔ وہ ہاسٹل پہنچا تو کچھ ہی دیر بعد اینی وہاں پر آئی۔ اس پل اسے اس حلیے میں دیکھا تو مظہر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی بیٹی نے تو انگریزی میمو جیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے اوپر شرٹ اور نیچے ایک چست پاجامہ پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے بیٹی کو کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کس طرح کے کپڑے پہن کر یہاں پر گھوم رہی ہو؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اپنی حدود میں رہو۔ مگر اینی فوراً اپنے باپ کے ہاتھوں سے پیسے لے کر کہنے لگی کہ ابا کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اب کالج میں آخری دن چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں فل آزادی ہے، ہمیں ایسے ہی کپڑے پہن کر پڑھنے آنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے ہی تو میں نے ایسے کپڑے خریدے ہیں۔ فکر مت کریں، گاؤں میں آؤں گی تو واپس وہی سادہ کپڑے پہنا کروں گی۔ اس نے باپ سے کوئی بات نہ کی تھی، بس پیسے لیے تھے اور وہیں باپ کو چھوڑ کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میری کلاس شروع ہونے والی ہے، جبکہ مظہر اپنی بچی کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کو وہ اتنے کلومیٹر پیدل چل کر آیا تھا اور اب پھر واپس پیدل ہی اسے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں وسوسے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ خیر واپس گھر چلایا۔ اس نے زیادہ سفر پیدل ہی طے کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیروں پر چھالے بنائے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسکرا اٹھا کہ ایک نہ ایک دن اسے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اس کی بیٹی ڈاکٹر بن کر جب گاؤں میں قدم رکھے گی تو اس کے سارے شکوک و شبہات دھل جائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے 4 سال پورے ہو گئے اور اینی کی ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اس روز مظہر اینی کے کالج جانا چاہتا تھا تاکہ جب اسے ہمیشہ کی طرح ڈگری ملے تو وہ وہاں پر سینہ چوڑا کر کر کھڑا ہو اور بیٹی کو کامیاب ہوتا دیکھے۔ مگر اینی نے باپ کو منع کر دیا، کہنے لگی ابا تم مت آنا یہاں پر، سب کے والدین بڑے ہی امیر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، 3 پیس سوٹ پہن کر یہاں آتے ہیں، تمہارے پاس تو ڈھنگ کی دھوتی اور کرتا بھی نہیں، تم یہاں آؤ گے تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میں خود ہی گاؤں میں آؤں گی، تم بس میرا انتظار کرنا۔ اینی نے اپنے آنے کا وقت بتایا تو مظہر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کال کٹ چکی تھی۔ اس کا دل ایک پل کو ٹوٹا تھا کہ اس کی بیٹی نے اسے ایسا کہا، مگر وہ خوش بھی تھا، آخر اس کی بیٹی اب بڑی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ پورے گاؤں کے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو چکے تھے جہاں پر اینی نے آنا تھا۔ مظہر نے اپنے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا، مہنگی دیسی گھی کی مٹھائیاں وہ لے کر آیا تھا تاکہ جب اس کی بیٹی گاؤں میں آئے تو وہ وہاں پر کھڑے لوگوں کو دیسی گھی کی مٹھائی کھلا سکے۔ کتنی ہی دیر وہ انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ شام ہونے کو تھی، مگر ابھی تک اینی نہیں آئی تھی۔ اسے فکر ستانے لگی، وہ بار بار فون کر رہا تھا مگر نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ تبھی گاؤں میں آنے والی آخری بس وہاں آ کر رکی اور اسی میں سے اینی نیچے اتری۔ یہ دیکھ کر تو مظہر کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ چکے تھے۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ لیے کھڑے تھے۔ اینی نے جب بس سے نیچے قدم رکھا تو چھوٹا سا فراک اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، وہ تو دوپٹہ کندھے پر ڈالے ہوئے اتری تھی۔ سب گاؤں کے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ اینی بٹیا کو 4 سال میں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا، وہ اس قدر بدل چکی تھی۔ سب لوگ اس کے باوجود خوشی سے مبارکباد دینے لگے اور پھول برسانے لگے۔ مظہر خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دینے لگا، کہنے لگا کہ آج مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں، آخر کو میری برسوں کی محنت کا پھل مل گیا۔ جبکہ اینی بت بنی ہوئی تھی اور بامشکل ہی بول کر سب سے مبارکباد وصول کرتی رہی۔ پورا گاؤں ہی ان خوشیوں میں خوش تھا سوائے اینی کے۔ جب سارے گاؤں والے مبارکباد دے کر اپنے اپنے گھروں کو گئے تو مظہر اپنی بچی کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بریانی اور کوفتے لے کر آیا اور بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، مگر اینی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مظہر فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ تمہارے آنسو خوشی کے آنسو تو نہیں لگ رہے، چلو شاباش، کھانا کھاؤ، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ مگر اسی پل اینی کو ابکائی آنے لگی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے فوراً واش روم کی طرف دوڑی۔ وہ واش روم میں الٹیاں کر رہی تھی جبکہ مظہر ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، راستے میں پھیری والوں سے کچھ الٹ لے کر کھا لیا ہوگا، آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، میرے بچے کو تو جیسے گاؤں والوں کی نظر ہی لگ چکی ہے۔ اینی باپ کے الفاظ سن کر مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی اور رو رو کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو ابا، میں تمہاری اچھی بیٹی نہیں،
میں وہ سب کچھ نہ کر سکی جو تم مجھ سے چاہتے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ مظہر کا تو دل رکنے لگا تھا۔ وہ حیرت سے بیٹی کو دیکھنے لگا۔ جب اس کی بیٹی کہنے لگی کہ شہر جا کر شہر کی رنگینیوں نے مجھ پر منفی اثرات ڈال دیے، میں دوسروں کی ٹھاٹ باٹ اور آزاد خیالی دیکھ کر خود بھی اسی میں گھلتی چلی گئی۔ میں نے یہ 4 سال صرف آسائشوں اور دوسروں کو متاثر کرنے میں گزار دیے۔ پڑھائی کے نام پر کچھ بھی نہ پڑھا اور آخر میں بری طرح سے فیل ہوئی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کی ڈگری ملی ہی نہیں۔ میں ڈاکٹر تو کیا، نرس بننے کے بھی قابل نہیں۔ مجھے وہاں پر ایک لڑکے سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ ایک بڑا ڈاکٹر تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگر ہم دونوں کی شادی ہو جائے تو آپ بھی خوش ہوں گے، مگر وہ دھوکے باز نکلا۔ اس نے صرف میرا استعمال کیا اور اب جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی ابا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ مظہر بت بنا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ایک ایک لفظ اس کے دل پر چھریاں چلا رہے تھے۔ وہ بیٹی سے دور بیٹھا تھا۔ وقت تو جیسے رک ہی چکا تھا۔ آس پاس وہ خوبصورت رنگ برنگی جھنڈیاں، کاغذ کے پھول تو جیسے اس کی بے بسی پر آنسو بہا رہے تھے۔ تازہ گلاب کے پھول جو کہ خاص وہ باغ سے توڑ کر اپنی بچی کے لیے لایا تھا، وہ مرجھا چکے تھے۔ اس کی بیٹی فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، جبکہ مظہر اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ کھلے آسمان تلے آ گیا۔ ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اینی کے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری زندگی ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ ہر ایک بات اس کے دل پر وار کر رہی تھی۔ تب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ساری زندگی ایسی منزل کے پیچھے دوڑتا رہا جو سوائے صحرا میں نظر آنے والی ایک خیالی عکس کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ یہی سوچتے سوچتے وہیں صحن میں گر گیا اور دوبارہ کبھی اٹھ نہ سکا۔ اینی نے جب گھٹنوں سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ باپ کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ دوڑ کر باہر آئی تو صحن میں باپ مرا پڑا تھا۔ وہ شام ان پر بھاری تھی۔ ہر سو چیخو پکار بلند ہوئی تھی۔ اینی کی چیخیں سن کر گاؤں والے جمع ہو رہے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو یہی کہہ رہا تھا کہ مظہر فوت ہو گیا۔ اینی خالی ہاتھ رہ چکی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتی رہ گئی، چیختی چلاتی رہ گئی، یہاں تک کہ جب باپ کا جنازہ گھر سے اٹھا تو اینی کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی اور پھر نہ جانے کتنا ہی عرصہ باپ کی قبر پر بیٹھ کر معافیاں مانگتے ہوئے گزارتی۔ ایک روز وہ بھی مری ہوئی اپنے باپ کی قبر کے پاس ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے بیٹیوں کی پڑھائی ہی روک دی۔ ہر کوئی مظہر نہیں بننا چاہتا تھا، نہ وہ اپنی اولاد کا انجام اینی جیسا دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنی ہی بیٹیاں اینی کے نام پر ٹھنڈی سانس خارج کر کے حقارت کا اظہار کرتیں۔ آج اس کی وجہ سے ان کے والدین ان پر اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ کاش اینی باپ کا اعتبار نہ توڑتی تو آج باقی کئی لڑکیوں کے خواب سینے میں دفن نہ ہو رہے ہوتے۔